حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو اس سال لاکھوں لوگ حج کرنے آئے، تو میں نے عرض کی مولا سب کا قبول ہوا ہے کوئی رہ بھی گیا ہے؟ تو فرماتے ہیں مجھے خواب آئی اور خواب میں بتایا گیا لاکھوں کا قبول ہو گیا ہے، لیکن ایک ہے جس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں سویرے اٹھا اور میں ڈھونڈنے لگا خراسان کے لوگ یعنی بلخ کے لوگ کہاں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا تو میں نے پا لیا کہ بلخ کے لوگوں کو، تو میں نے پوچھا اے بلخ کے لوگوں تم میں سے محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ تو لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ کہتے ہیں مجھے خواب آئی حج قبول نہیں ہوا ہے، یہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح کا نیک؟ تو لوگ کہنے لگے 24 ماہ تو وہ حج کرنے آیا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے، بہت مالدار تھا، لیکن ہر چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کہاں ملے گا؟ بتایا گیا وہ پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، وہاں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو دیکھا مصلی پہ بیٹھا تھا، سلام پھیری، میں نے السلام علیکم کے بعد کہا آپ محمد بن ہارون بلخی ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں ہارون بلخی ہوں، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا اس نے تو میرا نام بھی جان لیا بنا بتائے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا بس ملنے آیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا جس کام سے آئے ہو وہ کام بتاؤ۔ میں نے کہا ملنے آیا تھا۔ پھر وہ رو پڑے، کہنے لگے نہیں آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ کہنے لگے میرے رونٹے کھڑے ہو گئے، اسے اتنا بھی پتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا تجھ کو کیسے پتا؟ مجھے خواب آئی ہے۔ کہنے لگا مالک بن دینار مجھے 24 سال ہو گئے، میں اس بے نیاز کے گھر کا طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کے بوسے لیتا ہوں، میں مقام ابراہیم پہ نویل پڑھتا ہوں، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں، پر 24 سال ہو گئے جب میں طواف ودا کرنے کے قریب آتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ 24 سال۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، بندہ بھی معذور تھا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، چہرے پہ عبادت کے نشان نمایاں تھے۔ میں نے کہا یار تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوتا؟ کہنے لگا مت پوچھو تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح۔ میں نے کئی مرتبہ اصرار کیا تو کہنے لگا اس لیے نہیں قبول ہوتا کہ میں اپنی اماں کا نافرمان تھا، میں اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ نے دولت دی، جائیدادیں، گھوڑے، زمینیں، مکانات، لیکن میں عیاش ہو گیا، میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو ناجائز جگہ خرچ کرنے لگا۔ ماں میری بوڑھی تھی، عبادت گزار تھی، مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا غلط کام نہ کرا کر، لیکن رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد اماں تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب کے نشے میں گھر آیا اور بولا اماں روٹی دو۔ اماں کہنے لگی شرم کر، روزہ تو رکھا نہیں، جس نے رکھا ہے اس کا تو خیال کر۔ کہنے لگے یہ لفظ میں نے سنے تو ماں کو تھپڑ دے مارا، ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں ساری رات میں شور سنتا رہا اور نشے میں پڑا رہا۔ اگلے دن میری آنکھ تب کھلی جب میری بیوی
عصر کے وقت الماری سے کپڑے نکال رہی تھی. میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی ماں کے قاتل کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی, میں میکے جا رہی ہوں. کہا ماں قتل ہو گئی؟ کہا 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی, چھاتی کا دودھ پلانے والی, تجھے پالنے والی تیرے ہاتھوں قتل ہو گئی. کہا کدھر ہے میری ماں کی میت؟ کہا دفن کر دیا, اور مرتے وقت کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دکھانا, میرے جنازے کے قریب نہ آئے. کہنے لگا میں اسی وقت اٹھا جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا, کلہاڑا لے کے ہاتھ کاٹ دیا. جائیدادیں, مکان, گھوڑے سب خیرات کر دیے. ساری رات نفل پڑھتا ہوں, سارے دن کے روزے رکھتا ہوں, ہر سال حج کرنے آتا ہوں. عرش کا مالک معاف نہیں کرتا, مالک بن دینار عرش کا مالک معاف نہیں کرتا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے بھی ایک تھپڑ مارا اور کہا تو اسی کے قابل ہے. اللہ اکبر, تجھے معاف نہ کیا جائے تجھے کبھی نہ معافی نہیں ملے گی. وہ رات روتا رہا, تڑپتا رہا, بلکتا رہا. میں وہاں سے کہہ کر واپس چلا آیا. میں رات کو سویا تو مجھے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مالک تو اسے کیوں مایوس کرایا اللہ کی رحمت سے؟ تو میں نے کہا حضور اتنا بڑا قاتل, ماں کا کیسے معافی ملے گی؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں کی وجہ سے اسے معافی ملے گی. حضور کس طرح؟ فرمایا قیامت کے دن اس کے خلاف رب سے اس کی ماں کہے گی اللہ اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا, مجھے کیوں جلا کر مارا؟ کیا میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں نہیں رکھا؟ کیا میں نے اسے 2 سال اپنے چھاتی کا دودھ نہیں پلایا؟ ماں کہے گی رب پوچھ تو صحیح. رب بات سنے گا اور کہے گا فرشتوں اٹھاؤ اس کے بیٹے کو اور جہنم میں ڈال دو اور سخت سے سخت عذاب دو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم فرمانے لگے جنجیریں ڈال کر فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا, تھوڑا آگے بڑھیں گے پھر ماں کی طرف دیکھے گا, پھر آگے پہنچیں گے پھر ماں کی طرف پلٹ کے کہے گا ماں مجھے جلانے لگے ہیں, مجھے تکلیف دیں گے, مجھے جہنم میں ڈال دیں گے. اماں زندگی میں جب تکلیف ہوتی تھی تیرا نام زبان پہ آتا تھا, اماں دوزخ میں جلانے لگے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں وہ ماں جسے جلا کر مار دیا وہ میدان محشر پکار پڑے گی اللہ میں نے معاف کر دیا, مولا تو اس کو معاف کر دے, مولا تو اس کو معاف کر دے. میرے لوگوں, میرے سننے والے بھائیوں, ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ شخص جس پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا, حج کرتا رہا, روزے رکھتا رہا سارے دن کے, لیکن اس کا گناہ تھا کہ اس نے ماں کو ستایا, ماں کو مار دیا, جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا تھا. اے پروردگار عالم, میں لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو. ہمیں اس واقعے سے یہی نصیحت ملتی ہے کہ ہم کتنے حج کر لیں, کتنی نمازیں پڑھ لیں, لیکن ماں باپ کے نافرمان ہوں گے تو دنیا میں بھی رسوا ہوں گے, کل میدان محشر میں رسوا ہوں گے, رب کے سامنے ذلیل کیے جائیں گے. تو میں اپنے سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو, اپنے ماں باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. یہی قرآن حکم دیتا ہے جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کا دھیان رکھو, اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات نہ کرو, ان کا خاص دھیان رکھو. آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے, دل میں بھی تاب نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں. بس یہی کہوں گا کہ لوگوں اپنے ماں باپ سے اچھے سلوک سے پیش آؤ, اپنے ماں باپ سے اچھے سلوک کرو.
तुम दुनिया में भी आबाद हो जाओगे, आखिरत में भी आबाद हो जाओगे। और तुमने अगर अपने माँ बाप को जलील और रुस्वा किया, परेशान किया, और हालत तो ये है कि उन माँ बापों ने 6 औलाद को पाला, आज 6 औलादें उन माँ बाप को नहीं पाल पा रही हैं, पर्दे लगा दिए हैं, कभी छोटे बेटे के पास, कभी बड़े बेटे के पास, कभी मझले बेटे के पास, जलील करते हैं अपने माँ बाप को। सुनो, गौर से सुनो, तुम चाहे कितनी नमाजें, कितनी इबादतें, कितने ही हज कर लो, अगर तुमने अपने माँ बाप को सताया और परेशान किया होगा तो कल मैदान महशर में तुम रुस्वा होगे। तो इससे अच्छा ये है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें।